ایکٹیویٹی میتھڈ ایکٹیو کرنے سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایکٹیو کرنا، سمپلی آپ اس کو سمجھ لیں کہ لرننگ بائی ڈوئنگ، یعنی کچھ کر کے سیکھنا جو ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کسی نہ کسی اسپیشل قسم کی ایکٹیویٹی میں بزی ہو کے اپنے لیسن کو لرن کریں، جو ٹیچر کی طرف سے ایکٹیویٹی ڈیزائن کی گئی ہو، بجائے اس کے کہ وہ پیسیو موڈ پہ سائلنٹلی یا پیسیو موڈ پہ سنتے رہیں، سائلنٹلی سنتے رہیں. اس کی بجائے وہ ایکٹیو ہو کے اور کچھ پریکٹس کر کے تو سیکھ سکیں. اور ایکٹیویٹی میتھڈ کے اندر ایک ٹیچر کی رہنمائی جو ہے وہ مسلسل اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے، اور کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک آرگنائزڈ اور بامقصد جو مشغولیت ہوتی ہے اسی کو ایکٹیویٹی میتھڈ کہا جاتا ہے. اور جدید دور میں یا جدید ٹیچنگ کے میتھڈز میں جو فلاسفرز ہیں وہ اس کو ٹیچنگ کا ایک باعمل جو پیداوار کا جو باعمل پیداوار ہے، یعنی ایکٹیویٹی میتھڈ سے ایک بامقصد تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بامقصد لرننگ کرتے ہیں. اب یہ ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان میں جو ٹیچر ہے وہ ایکٹیویٹیز ڈیزائن بھی کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیفرنٹ قسم کی. اب بیسیکلی جو بچے ہوتے ہیں، چلڈرن ہوتے ہیں، وہ ورکرز ہوتے ہیں، یعنی کام کرنے والے ہوتے ہیں. ان کا تو کام کرنا ہے، ورکر، ٹھیک ہے. تو وہ ہمیشہ ہی دے آر آلویز ایکٹیو، آل دا ٹائم ایکٹیو ہوتے ہیں. لہٰذا وہ نئی چیزوں کو سیکھنے میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں. آپ نے اپنے آس پاس آبزرو کیا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کو بڑا اشتیاق ہوتا ہے، بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے، کچھ بھی نیا دیکھیں تو اس کے بارے میں جاننے کے بارے میں وہ بڑے کین ہوتے ہیں. تو اسی طرح وہ نئی چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، کس طرح سے ان کو یوز کرتے ہیں یا آپریٹ کس طرح سے کرتے ہیں. جیسے کہ آپ کے گھر میں، ہر کسی کے گھر میں موبائل فون ہے، اگر کچھ لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ بھی موجود ہوتا ہے تو بچوں کا یہ فرسٹ پریورٹی پہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو آپریٹ کرنا سیکھیں. تو اس طرح ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کروا کے اسٹوڈنٹس کے لرننگ پروسیس کو بہتر سے بہترین کیا جا سکتا ہے. اب اس میں اپنے ایکسپریشن کے اظہار کے لیے بات چیت کے ذریعے، ڈرامیٹک پلے کے ذریعے اور ڈیفرنٹ قسم کی لیبارٹری لرننگ کے ذریعے. اب یہ جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے دو طرح سے یہ ورک کرتی ہے. ایک انڈیویژول ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یعنی انفرادی طور پر ہر بچے کو ایک ٹاسک اسائن کر دیا جائے اور یہ ہر ایک کو الگ الگ بھی دیا جا سکتا ہے، اور یا پھر ایک ہی ٹاسک ہر بچے کو الگ الگ دیا جائے کہ اس سے یہ ہوگا کہ جب ایک ٹاسک ایک ہی ہوگا لیکن ہر بچے کو انڈیویجولی چیک کیا جائے گا یا انڈیویجولی اسے فیڈ بیک دیا جائے گا. تو اس سے اسٹوڈنٹس اپنی ایبلٹی کے مطابق جو ہے وہ ورک کریں گے، کہ یعنی جو بریلینٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی سپیڈ سے کام کریں گے، ایوریج اپنی سپیڈ سے کام کریں گے. اور اس طرح جو ویک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ان کی نامینیشن بھی ہوتی ہے، ٹیچر کو ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور وہ پھر مزید ان کو گائیڈ کرتا ہے اور ان کی ہیلپ کرتا ہے، اور ان کی لرننگ کا پروسیس جو ہے وہ بھی امپروو ہو جاتا ہے. پھر دوسری قسم ہوتی ہے گروپ ایکٹیویٹی. گروپ ایکٹیویٹی کے اندر اسٹوڈنٹ کے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ گروپ بنائے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک گروپ مل کر ایک ٹاسک کرتا ہے اور ہر گروپ کو الگ الگ جو ہے وہ ٹاسک دے کر کام اس سے کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کے اندر ٹیم اسپرٹ پیدا ہوتا ہے اور مل جل کر کام کرنے کی جو ہیبٹ ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور اس طرح اسٹوڈنٹس اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کر کے ہیپینس فیل کرتے ہیں. اب ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ایکٹیویٹیز کی. اس میں سب سے پہلے ہے ایکسپلوریٹری یعنی نالج گیٹنگ ایکٹیویٹیز. ایکسپلوریٹری یعنی نالج گیٹنگ ایکٹیویٹیز کی یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن میں اسٹوڈنٹس نے صرف ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر اسٹوڈنٹ سے یہ کہا جائے یا کہ آپ نے فوڈ آرٹیکلس کے ایک لسٹ بنا کے لانی ہے، یا پھر کلاس 10 کے اسٹوڈنٹس کے نام لکھ کے لانے ہیں، یا پھر آپ نے یہ ایک لسٹ بنانی کہ اسکول کے اندر کلاس 9 کے کتنے ٹوٹل بچے ہیں، یا آرٹس سبجیکٹ کے کتنے ہیں، سائنس کے کتنے. تو اس طرح کا جو ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے، یعنی ابتدائی جو نالج ہوتا ہے صرف کلیکشن
کسی چیز کی تو وہ نالج گیٹنگ ایکٹیویٹیز ایکسپلوریٹری میں آ جائے گا. نیکسٹ ہے کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز. تو یہ ایکسپیرئنس گیٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یعنی تعمیراتی سرگرمیاں. ان کے اندر اسٹوڈنٹس کو انتہائی یوزفل ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں، اور یہ ڈائریکٹ وہ لرننگ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ انہیں کوئی فیلڈ ٹرپ کروا دیں کسی ایگریکلچر ایریا کا، کسی انڈسٹریل ایریا کا، تو وہ سچویشنز کو سمجھتے ہوئے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ لرننگ ان کی ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کو دیکھ کے ان کے اندر بھی تعمیراتی تھاٹس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. اس کے بعد تھرڈ نمبر پر ہے ایکسپریشنل ایکٹیویٹیز یا پریزنٹیشن ایکٹیویٹیز. ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیبیٹ لائک کہہ سکتے ہیں آپ، کہ اپنے خیالات کا یا اپنے فیلنگز کا، احساسات کا اظہار کرنا. اس میں اب اسٹوڈنٹس اسپیچ کے ذریعے، ڈیبیٹ کے ذریعے، سوشل ایشوز پر ڈیبیٹ ارینج کر کے، پھر میپ شو کر کے سوشل پرابلمس کے حوالے سے، پھر میپ پریزنٹ کر کے اس پہ ڈیفرنٹ پاکستان کی فزیکل جو فیچرز ہیں ان کو انڈیکیٹ کر کے، تو اس طرح جو اپنے فیلنگز کا جو ہے وہ اظہار، یہ ایکسپریشنل ایکٹیویٹیز میں آ جائے گا. اب اس کے بعد انڈیویجول ایکٹیویٹیز اور گروپ ایکٹیویٹیز ہم اسٹارٹ میں کر چکے. اب ویریس ایکٹیویٹیز سجیسٹڈ ان دا کریکولم کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ سجیسٹ کی جاتی ہیں، جن میں فلنگ ان دا مسلم میجورٹی ایریاز ان دا آؤٹ لائن میپ آف سب کانٹیننٹ، کہ بر صغیر کے جو نقشہ ہے اس میں مسلم کنٹریز کی نشاندہی کرنا. اس طرح میکنگ چارٹس، میکنگ اسپیچ، آرگنائزنگ فنکشنز، اٹینڈنگ اسمبلنگ سیشنز، اور پارٹیسپیٹنگ ان گروپس ڈسکشن، ارینج موک سیشنز، وزٹنگ ریور سائڈز، فیلڈ ایٹسیٹرا. اسی طرح کلیکٹنگ کلوتھس فار فلڈ وکٹمز، میکنگ ماڈل، کلیکٹنگ اسپیسیمن. اس طرح ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سلیبس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ڈیزائن کی جاتی ہیں، جو ایک ٹیچر جو ہے وہ آرگنائز کرواتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اسٹوڈنٹس سے اس سے بہت کچھ لرن کرتے ہیں. اب اسی طرح ایکٹیویٹی میتھڈ کی کچھ خوبیاں ہیں. اس کی خامیاں نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بہت ہی اچھا میتھڈ ہے. اور خوبیاں اس کی کیا ہیں کہ یہ جو ایکٹیویٹی میتھڈ ہے ٹیچنگ کا، یہ کسی بھی ایج کے لرنر کے لیے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کی دوسری خوبی یہ کہ یہ ہر سبجیکٹ کے ہر ٹاپک کے لیے پارشلی یا فلی طور پر اسے یوز کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کی جو نیچر ہے وہ ریٹن بھی ہو سکتی ہے، وربلی بھی ہو سکتی ہے، اور پریکٹیکل بھی ہو سکتی ہے. یعنی ایکٹیویٹی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، تحریری ہو گئی، زبانی ہو گئی، یا پھر عملی طور پر ہو گئی. تو اور ایکٹیویٹی کے دوران ٹیچر کی جو گائیڈنس ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ درست اور یوزفل ہو. پھر ہر ایکٹیویٹی کے لیے ایک اسپیسیفک جو ہے وہ ٹائم فکس ہونا چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کی ایج کے حساب سے، اگر بچے جو ہیں وہ ان کی ایج کم ہے تو پھر اس کے حساب سے ٹائم تھوڑا زیادہ ہو، اور اگر ایج زیادہ ہے تو پھر اسی حساب سے ٹائم جو ہے وہ کم ہو. تو سوال و جواب کے ذریعے، غیر رسمی بات چیت کے ذریعے، مختلف ٹاپکس پر بات چیت کر کے تو یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. تو یہ اس کی کچھ خوبیاں تھیں. البتہ اس کی یہ واحد میتھڈ ہے جس کی کوئی خامی نہیں ہے. ہاں، اس میں اگر خامی نکالنے کی ہم کوشش کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ لانگ اور ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے تاکہ سلیبس جو ہے وہ پھر کور نہ کیا جا سکے، یا پھر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بوریت کا شکار نہ ہو جائیں. تو یہ ایک دو جو ہے پوائنٹ اس کی خامیوں میں ہم لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جو بہت زیادہ کاسٹلی نہ ہوں، لو کاسٹ، نو کاسٹ مٹیریل کو استعمال کرتے ہوئے ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کیا جائے، یعنی کم قیمت اور آسان طریقہ جو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا جی آج کا ایکٹیویٹی میتھڈ.